تشہد آخری تشہد کی بات کر رہا ہوں. التحیات کے بعد ہم نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ والی دعا مکمل پڑھی، درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد صرف ایک دعا ہمارے ہاں مشہور ہو گئی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی روایت میں یہ دعا ثابت نہیں ہے. البتہ اس کا پڑھنا جائز ہے. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تشہد کے بعد جو تمہارا دل چاہے تم دعا پڑھ سکتے ہو، تو پڑھی جا سکتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعائیں ساری زندگی میں پڑھتے رہے. اس تشہد میں آپ کون سی دعا پڑھتے تھے؟ وہ ہمیں دعائیں اکثریت کو یاد ہی نہیں. ان میں سے ایک دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. ہر نماز کے تشہد میں سلام سے پہلے 4 باتوں سے آپ پناہ مانگتے تھے، اور آپ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگتا ہوں، زندگی کے فتنوں سے اور موت کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ، میں تجھ سے گناہوں سے اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ اتنی کثرت سے قرض سے کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ان الرجل اذا غرم حدث فکذب، جب آدمی کسی سے قرض لے لیتا ہے تو پھر بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں اور وعدے کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہر تشہد میں پڑھا کرتے تھے. مختلف الفاظوں سے یہ دعا ثابت ہے. کچھ روایات میں اس سے ہٹ کے بھی الفاظ ملتے ہیں. عذاب القبر کے بعد عذاب جہنم کا تذکرہ بھی ملتا ہے. اور ایک دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا نا کہ آپ کیا کرتے تھے. مگر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اذا تشہد احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی نمازی تشہد میں بیٹھے، فلیستعذ باللہ من 4، تو اس کو چاہیے کہ 4 باتوں سے وہ اللہ کی پناہ مانگا کرے، اور ان 4 باتوں سے یہی دعا مراد ہے. صحیح مسلم شریف میں ایک روایت آتی ہے، حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، اور یہ بہت ہی بڑے صحابی عبداللہ بن عباس سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو یہ دعا ایسے یاد کرایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت یاد کرائی جاتی. اس طرح سے یاد کراتے تھے. اس میں الفاظ کچھ اختلاف سے ہیں. اللہم انا نعوذ بک سے وہ دعا شروع ہوتی ہے. حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے نماز پڑھی، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اور اپنے بیٹے کو بلا کے انہوں نے پوچھا، ادعوت بہا فی صلاتک، کہ اے میرے بیٹے یہ بتاؤ کہ تو نے تشہد میں یہ دعا پڑھی ہے؟ تو بیٹے نے کہا میں نے نہیں پڑھی. تو امام طاؤس کہنے لگے کہ اعد صلاتک، اپنی نماز کو دوبارہ پڑھو. ایک دعا جو نبی پاک نے خود بھی پڑھی، صحابہ کو تلقین کی، اور ابن عباس سے روایت کرنے والے تابعی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم نماز دوبارہ پڑھو. اتنی بڑی دعا جو نبی پاک ساری زندگی میں پڑھتے رہے، تو نے پڑھی کوئی نہیں. تو ایک تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے. تھوڑا سا ٹائم لگے گا، مجھے ادراک ہے، یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن کوئی چیز یاد کرنے کی بات ہو تو ہمارے بڑے بہانے ہوتے ہیں. عمر کے مسائل بھی خیر ہوتے ہیں، لیکن سچی بات ہے ہم کوشش بھی نہیں کرتے. انسان کو اور مسلمان ہو تو اس کو کوشش کرنی چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول بتائیے میں جب تشہد میں بیٹھوں
تو تشاہد میں تشاہد پڑھ کے درود شریف پڑھ کے میں کیا اللہ سے مانگا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو دعا بتائی تھی، بڑی عظیم دعا ہے. آپ نے فرمایا تھا ابو بکر تم پڑھا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابی کو پڑھنے کو تلقین کی تھی. یہ دوسری دعا ہے جو ہمیں احادیث میں کثرت سے ملتی ہے کہ ہمیں تشاہد میں چوتھی رکعت والا جو آخری تشاہد ہے یا 2 رکعت والی نماز ہے تو جو آخری تشاہد میں بیٹھے ہوتے ہیں اس میں ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. ایک تیسری دعا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نماز کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ آپ نے قیام ایسے کیا، رکوع ایسے کیا، دعائیں یہ پڑھی. تشاہد کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بین التشہد والتسلیم، تشاہد اور سلام کے بیچ میں اللہ کے نبی جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ تھی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ تیسری دعا ہے جو ہمیں تشاہد کے لیے یاد کرنی چاہیے اور اپنے تشاہد میں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے. اس لیے پڑھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے پڑھنے کی تلقین کی ہے. اب آخری بات کہ جو احباب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، جائز ہے. میں نے جو پہلے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی، صحیح ترین روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی نمازی کو یہ اجازت دے دی، رخصت دے دی، جو تمہارے دل میں کوئی اچھی دعا آتی ہے وہ دعا تم مانگ سکتے ہو، مگر صرف ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ فرض نماز میں ہم مسنون دعا کے علاوہ کوئی اور دعا نہیں مانگ سکتے. مطلب کوئی بندہ اگر یہ مانگنا چاہے کہ اللہ میرے رزق میں اضافہ کر دے، دعا تو اچھی ہے، لیکن فرض نماز میں ہم صرف مسنون دعائیں پڑھیں گے تشاہد میں